الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ. سبق نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول. اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو ہم آج حل کریں گے. پہلے عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے. شش اسم از فعل مشتق میں شوند اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ اسم اعلی اسم ظرف. اسم فاعل کے دلالت کنند بر کنندہ کار از ثلاثی مجرد مطلقاً بر وزن فاعل آید. بحث اسم فاعل فاعل فاعلان فاعلین فاعلون فاعلین فاعلۃ فاعلتان فاعلتین فاعلات. تثنیہ بحالت رفع بالف آید و بحالت نصب وجر بیا کہ ما قبلش مفتوح بود و نون تثنیہ مکسور باشد. عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. شش اسم 6 اسم، شش فارسی میں کہتے ہیں 6 کو. از فعل فعل سے مشتق میں شوند مشتق ہوتے ہیں. اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ اسم اعلی اسم ظرف. اسم فاعل جو دلالت کرتا ہے بر کنندہ کار کام کرنے والے پر. ثلاثی مجرد سے مطلقاً فاعلن کے وزن پر آتا ہے. آگے اسم فاعل کی گردان ہے فاعل فاعلان فاعلین فاعلون فاعلین فاعلۃ فاعلتان فاعلتین فاعلات. تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے اور نون تثنیہ مکسور ہوتا ہے. تو آسان بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ 6 اسم ہیں جو کہ فعل سے مشتق ہوتے ہیں. وہ کون سے 6 اسم ہیں؟ اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل صفت مشبہ اسم اعلیٰ اور اسم ظرف. اب اس کے بعد اسم فاعل کی تعریف کر رہے ہیں کہ اسم فاعل کہتے کسے ہیں. دیکھیں بتایا کہ اسم فاعل دلالت کرتا ہے برکنندہ کار کام کرنے والے پر. جو لفظ دلالت کرتا ہے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں. ثلاثی مجرد کے کل 6 باب ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. ضرب نصر سمیع فتح منع اور اسی طریقے سے کاروما اور حاسبہ. ان 6 کے 6 بابوں سے مطلقاً فاعلون کے وزن پر آتا ہے. مطلب کسی باب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. 6 کے 6 سے اسی وزن پر آتا ہے. آگے اس کی گردان ہے فاعل فاعلان فاعلین فاعلون فاعلین فاعلۃ فاعلتان فاعلتین فاعلات. آگے بتایا کہ تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے جیسا کہ آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے فاعلین اور اسی طریقے سے فاعلتین. ان دونوں جگہ پہ یا کہ ما قبل مفتوح اور نون تثنیہ مکسور ہوتا ہے. تسمیہ تک بات مکمل ہو گئی تھی. یہاں سے آگے جمع کا اعراب بتا رہے ہیں. پہلے اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. وہ جمع بحالت رفع بواو آید و بحالت نصب و جر بیا کہ ما قبلش مکسور باشد و نون جمع مفتوح بود. اسم مفعول کے دلالت کنند برذاتے کے فعل برو واقع شدہ باشد از ثلاثی مجرد بر وزن مفعول آید. بحث اسم مفعول مفعولون مفعولانی مفعولینی مفعولون مفعولین مفعولۃ مفعولتان مفعولتین مفعولات. عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. جمع حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور ہوتا ہے اور نون جمع مفتوح ہوتا ہے. اسم مفعول جو دلالت کرتا ہے اس ذات پر کہ فعل اس پر واقع ہوا ہوتا ہے. ثلاثی مجرد سے مفعولن کے وزن پر آتا ہے. آگے گردان ہے. دیکھیں جو تثنیہ کا اعراب تھا وہ مکمل ہو چکا تھا. یہاں سے جمع کا اعراب بتا رہے ہیں. اور ایک بات آپ یہاں پر یہ واضح کر لیں کہ جمع سے مراد ہے یہاں پہ جمع مذکر سالم. تو جمع مذکر سالم کی حالت رفعی بتائی کہ واو کے ساتھ آتی ہے، واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نسبی اور جری یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے. یہ بھی جمع مذکر سالم کی بات ہو رہی ہے کہ حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور یعنی یا ہوتی ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر کسرہ آتا ہے. وہ نون جمع مفتوح بود اور نون جمع مفتوح ہوتا ہے. دیکھیں حالت رفعی میں بھی نون جمع مفتوح ہوتا ہے جیسے فاعلون، اور اسی طریقے سے حالت نسبی اور جری میں بھی نون جمع مفتوح ہوتا ہے جیسے فاعلین. یہاں تک اسم فاعل کی بات مکمل ہوگی. اس کے بعد اسم مفعول شروع کر رہے ہیں. اسم مفعول جو دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہوتا ہے، اس ذات پر جو لفظ دلالت کرتا ہے اس کو اسم مفعول کہا جاتا ہے. اور ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان 6 کے 6 ابواب سے یہ مفعول کے وزن کے اوپر آتا ہے. اس کے بعد آگے اسم مفعول کی گردان ہے مفعول مفعولانی مفعولینی.
اچھا یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ جو تثنیہ اور جمع کا قاعدہ آپ نے اسم فاعل کے اندر پڑھا ہے کہ تثنیہ کے اندر حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ، یہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہوگا۔ اسی طرح جو جمع مذکر سالم کا قاعدہ آپ نے اسم فاعل کے اندر پڑھا ہے حالت رفع میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ، یہ قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہوگا۔ تو یہاں تک ہمارا یہ اسم فاعل اور اسم مفعول مکمل ہو چکا ہے۔ جو باقی اسماء ہیں وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔